مصری تاریخ اتنی پر اسرار کیوں ہے اور مصر کی سرزمین اپنے اندر کون سے راز دفن کیے ہوئے ہے؟ فرعون مصر جن کا دعویٰ تھا کہ وہ دیوتاؤں کی اولادیں ہیں، ولید بن ریان کون تھا اور وہ مصر کا فرعون کیسے بنا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قدیم مصر کی سرزمین میں جسے انسانی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، بے شمار پر اسرار راز دفن ہیں جو کہ مصری بادشاہوں اور دیوتاؤں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ انتہائی عجیب و غریب رسم و رواج اور عقیدوں کی تاریخ مصر کو پر اسرار بناتی ہے۔ مصر کی ہنوت شدہ لاشیں یعنی ممیاں اور غزہ کی عظیم پیرامڈ پوری دنیا میں مصر کی پہچان ہے۔ اس ملک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے نہ صرف انسانی تاریخ بلکہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ قدیم مصری لوگ مصر کی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب مصری لوگوں پر دیوتاؤں کی حکومت تھی اور اس دنیا میں دیوتا اور انسان ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ زمانہ 23,000 سال قبل از مسیح کا تھا۔ دوسرا دور فرعون مصر کا دور تھا کہ جب قبطی خاندان کے لوگ دیوتاؤں کے حکم سے مصری لوگوں پر حکومت کرنے لگے۔ یہ زمانہ 5,000 سال قبل از مسیح کا ہے۔ پیارے دوستو، اگر مصری تاریخ کے پہلے دور کی بات کریں تو اس دور کی تاریخ مائتھولوجی سے بھری پڑی ہے۔ قدیم مصری پائپرس جسے ٹیورن کہا جاتا ہے، اس میں لکھی ہوئی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قدیم مصر میں فرعون سے ہزاروں سال پہلے شمسا ہور نامی گروہ کی حکومت تھی۔ ان کے دیوتا کا نام ہورس تھا جو کہ جنگ اور آسمان کا دیوتا تھا۔ اس دیوتا کے پیروکار کو شمسو ہور کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ کافی ترقی یافتہ تھے اور فزکس، ریاضی اور ایسٹرونومی جیسے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ ماہرین پیرامڈز کو بھی انہی لوگوں کی تعمیر قرار دیتے ہیں اور گمان کیا جاتا ہے کہ شمسو ہور دوسرے سیارے سے اس دنیا میں آنے والی مخلوق تھی۔ بعد میں یہ تہذیب کسی آسمانی عذاب کے نتیجے میں اس زمین سے مٹ گئی اور پھر فرعون مصر کے دور کا آغاز ہوا۔ پیارے دوستو، 4 سے 5,000 سال قبل از مسیح کے اس دور میں عراق کی سومیرین تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ سومیری لوگوں نے مصر میں بہنے والے دریا کے کنارے کھیتی باڑی شروع کر دی کیونکہ یہاں کی مٹی بہت زرخیز تھی۔ سومیری بادشاہ نے مصر کے شمالی علاقے پر نیرمر نامی شخص کو حاکم بنا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے پورے مصر پر قبضہ کر لیا اور وہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ نیرمر اور دوسرے فرعون مصر قبطی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ قبطی حام بن نوح کی اولادیں تھیں اور قدیم زمانے سے ہی مصر ان کا مسکن تھا۔ نیرمر مصر کا پہلا فرعون تھا اور نیرمر فرعون کے خاندان میں سے 11 بادشاہوں نے مصر پر حکومت کی اور مصر کو مزید طاقتور بنا دیا۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کا کردار باقی دنیا کے بادشاہوں سے کافی ہٹ کر تھا کیونکہ ان لوگوں نے خود کو مقدس ہستیاں بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ لوگ ان کو ہورس دیوتا کی اولادیں سمجھتے تھے۔ ان کے جسم میں ہورس دیوتا کا خون تھا، اس لیے صرف ان کے خاندان کے لوگ ہی مصر کے تخت پر بیٹھ سکتے تھے۔ ان فرعونوں کو مصری لوگ خدا کے برابر سمجھا کرتے تھے اور ان کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، 1200 قبل از مسیح تک مصر میں 18 شاہی خاندانوں نے حکومت کی جس میں بے شمار فرعونوں نے مصر کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے اور وہ تمام فرعون خدائی کے دعوے دار تھے۔ پیارے دوستو، پھر جب 19ویں شاہی خاندان کے فرعون سیٹی اول کی موت واقع ہوئی تو مصر اس ظالم ترین فرعون کے ہاتھوں میں آ گیا جس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں آیا ہے، جو کہ مصر کے شاہی خاندان کا خون نہ ہونے کے باوجود مصر کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ پیارے دوستو، مصری مورخین کے مطابق رمسس کا اصلی نام ولید بن ریان تھا جبکہ بعض نے مصب بن ریان لکھا ہے۔
یہ انسان سوڈان یا خراسان کا رہنے والا تھا۔ روایت ہے کہ خراسان میں ایک مرتبہ شدید قسم کا قحط پڑا، لہٰذا وہ قحط شالی سے پریشان ہو کر خراسان سے ہجرت کر نکلا اور مصر آن پہنچا۔ جب وہ مصر پہنچا تو اس کے ساتھ کوئی ساز و سامان نہیں تھا اور وہ شدید بھوکا تھا۔ وہ حامان نامی شخص کے پاس پہنچا جو کہ نان بیچا کرتا تھا اور عالم دین بھی تھا۔ اس نے مذہبی کتابوں میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ ایک زمانے میں ایک آدمی خراسان سے مصر ہجرت کر کے آئے گا جس میں بہت سی خصوصیات ہوں گی۔ پیارے دوستو، حامان نے جب ولید سے گفتگو کی تو وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ حامان نے ولید کو اپنے گھر میں مہمان بنا لیا اور وہ کچھ دن تک حامان کے گھر ہی قیام پذیر رہا۔ حامان نے ولید کو اب مصر کے بازار میں جانے کا مشورہ دیا تاکہ وہ دونوں مل کر کوئی ذریعہ معاش تلاش کر سکے۔ پیارے دوستو، لہٰذا ولید نے مصر کے بازار میں خربوزے بیچنا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی بازار میں اس سے خربوزے نہ خریدتا تھا اور وہ اس تجارت میں ناکام ہو گیا۔ چنانچہ ولید بادشاہ مصر کے دربار میں گیا اور اس نے جا کر بادشاہ سے درخواست کی کہ بادشاہ اسے روزگار فراہم کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے ولید کو مصر کے قبرستان کا داروغہ بنا دیا۔ پیارے دوستو، فرعون نے قبرستان میں بھی اپنی عیاری اور چلاکی کو جاری رکھا۔ اس نے قبرستان میں داخل ہونے والے مردوں کے عوض ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ جو کوئی انسان اسے اشرفیاں نہ دیتا تو وہ اس لاش کو وہاں پر دفن ہونے کی اجازت نہ دیتا، اور اس کام کے ذریعہ اس نے بے شمار مال و دولت کمایا۔ اور جب اس کام کی خبر مصر کے بادشاہ کو ہوئی تو ولید نے آدھا مال بادشاہ کو دے دیا اور اس نے خوب مال بٹورے۔ پیارے دوستو، پھر کچھ عرصے کے بعد وزیر مصر کی موت واقع ہو گئی اور بادشاہ مصر نے ولید کو ہی وزیر مصر بنا دیا۔ ولید ان دنوں بہت طاقتور تھا اور مصر کے قبطی لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ چنانچہ جب بادشاہ مصر کی موت واقع ہوئی تو اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ولید بن ریان مصر کا بادشاہ بن گیا اور تمام قبطیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ پیارے دوستو، پھر اس نے حامان کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ اب وہ قبطیوں اور مصر کے لوگوں کے سامنے خدا بننے کا دعویٰ کرے گا اور اپنی پرستش کروائے گا۔ قبطی اس بات پر راضی ہو گئے اور فرعون کو خدا کا درجہ دینے لگے۔ ہر گھر میں فرعون کی پرستش ہونے لگی، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ اب بھی یعقوب علیہ السلام کے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور فرعون کو خدا ماننے سے انہوں نے سیدھا انکار کر دیا۔ نتیجے کے طور پر فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور انہیں غلام بنا لیا۔ پیارے دوستو، تاریخ اس فرعون کو رمسس ثانی کے نام سے جانتی ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور جب اس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خدا کا انکار کیا اور وہ اپنے خدائی کے دعوے پر اڑا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نیل کے دریا میں ایسا ڈبویا کہ وہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ پیارے دوستو، مصر کی تاریخ اور فرعون مصر کی داستانیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ انسان دولت و حکومت اور مادی عروج کو کامیابی سمجھتا ہے اور اس کامیابی پر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس طرح فرعون مصر حکومت ملنے کے بعد غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا اور یہاں تک کہ خود کو خدائی کے برابر سمجھنے لگا، بالکل اسی طرح انسان بھی مادی نشے کی طاقت میں چور ہو کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چند روزہ مادی عروج سے اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عروج کا ایک دن زوال ہونا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔